اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين. اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا، تم دین پر نہیں آؤ گے اور اپنی ذات سے اپنے کو دیندار نہیں بناؤ گے، میری عزت کی قسم میں نہیں قوم کو لاؤں گا جنہیں میں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دوں گا. اور اللہ کہہ رہا ہے او رتنا گیری والو تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ کہہ رہا ہے کوئی چیز میرے کنٹرول کے باہر کی ہے، میں یہ کر سکتا یہ نہیں کر سکتا. اس لیے آدمی دین پر اور دین کی محنت پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. میں کروں گا، میری نسلوں میں اللہ دین کے دائی شہدائی لائے گا، میرا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا. میرے بزرگوں رتنا گیری والو کھاتے کماتے مرنا کوئی کما نہیں، ساری دنیا مر رہی ہے کھاتے کماتے. ہاتھ رکھو کندھے پر، کائی کو کما رہے بابا اتنا؟ کہیں گا بھائی میرے کھانے کا مسئلہ ہے، پیٹ کا. کیوں کھا رہا ہے؟ تو کہے گا میرے کمانے کا مسئلہ ہے، کمانے کے لیے کھا رہا ہوں. تو کیا زندگی کا مقصد میرے بزرگ کو پیٹ کا بھر لینا ہے؟ ارے وہ تو جانور بھی کئی منہ مار کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے. رتنا گیری والو میں نے اور آپ نے پیٹ بھرا تو کون سا کمال کیا؟ کمال تو یہ کہ آدمی اپنی آخرت بنا کر دنیا سے جائے، اپنی قبر کی تیاری کر کے دنیا سے جائے. کھاتے کماتے مرنا کوئی کمال نہیں ہے. ساری دنیا جا رہی، ہم اور آپ مر گئے تو کون سا کمال کیا؟ کمال یہ دین کا کام کرتے کرتے اپنے آخرت کی محنت آخرت کی فکر کرتے کرتے یہ دنیا سے جائے. اس لیے کہ بزرگوں یہ ایمان کے ساتھ چلا گیا اس کا بیڑا پار ہے. اور اللہ نے کرے اگر خدا نہ خواستہ یہ بے ایمانی کی موت مر جائے، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اپنے کام نہیں آئے گی. آج مسلمان بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اس کو یہ بھرم ہے میں ایمان والا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس کو پتا ہے ایمان والا کہتے کس کو ہے، ایمان والے کی علامت کیا ہے، ایمان والا ہوتا کیسا ہے، ایمان والے کی ذمہ داری کیا ہے. اللہ معاف کرو، ایمان کی علی بات آسا کی ہم کو ہوا نہیں لگی. ایمان کہتے کس کو ہے؟ تو بہت دور ہے ہم ابھی. اور آج یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کسی کا انتقال ہو جائے، او صاحب مؤذن صاحب اعلان کرتے، مؤذن صاحب بولے اعلان کرو، کائے کا اعلان؟ قاری صاحب پوچھتے کائے کا اعلان؟ بولے اپنے وہ چودھری صاحب، وہ مقادم صاحب، وہ فلاح صاحب، بولے ان کا انتقال ہو گیا. اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا اعلان کرنا ہے؟ بولے اپن نے سوچا ہے بولے ظہر کی نماز میں ان کا جنازہ ملانا بولے مسجد میں. اور مؤذن صاحب اعلان کرتے بھائی وہ ہمارے چودھری صاحب گاؤں کے، ان کا انتقال ہوا ہے اور نماز جنازہ ہمارے گاؤں کی فلاں مسجد میں پڑھی جائے گی اور فلاں قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے گا. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے اعلان، پتہ نہیں تمہارے یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چلو بھائی لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے، کیا ہوا؟ بولے وکٹ گئی کس کی؟ تو جب اذان کا وقت نہ ہو اور نئے وقت میں اس طرح کے گھر گھر ہوتا ہے نا مسجد کا اسپیکر، اب آدمی چونک جاتا ہے، بولے گیا لگتا کوئی تو بھی. اور دوسرا کون اعلان ہوتا ہے؟ کیا کرتے اعلان؟ فلاں کا انتقال ہوا ہے، نماز جنازہ فلاں مسجد میں اور فلاں قبرستان میں تدفین ہوگی. اب اس اعلان کے بعد کیا ہوتا ہے میرے بزرگوں؟ لوگ لگ جاتے ہیں اس کی تجہیز و تدفین کی. ارے بلاؤ نا دلانے والے کو، اس کو بلایا جاتا ہے. بولے قبر کھودنے والے کو انفارم کرو. بولے ارے وہ میت کا پاس لائے گے، بولے مہانگر پالیکا کا ڈیٹ کا، سب اس کے نظم میں لگ جاتا ہے، پورا پریوار پورا گاؤں. اب جو ہے لوگ اس میت کو مرنے والے کو لوگ غسل دیتے ہیں، پھر کفنایا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے. سارا گاؤں جمع ہو جاتا، اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا کر بڑے اکرام کے ساتھ میں اس کے جنازے کو لوگ مسجد میں لے کر آتے ہیں. لوگ اس کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، لے جا کر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے. سارا گاؤں، سارا رتنا گیری گولوں پر پاؤس اور مٹکروارا والے سمجھ رہے تم اپنا مسلمان بھائی تھا. کیوں؟ الیکشن یادی میں بھی اس کا نام مسلمانوں کے لسٹ کے اندر، آدھار کارڈ پر اس کا نام مسلمانوں کے فہرست کے اندر ہے، اور محلے کی کمیٹی اور جماعت کے اندر بھی اس کا نام. بولے اپنے مسجد کا یہ ممبر تھا، اس کا نام مسلمانوں کی یادی کے اندر ہے. اور اللہ کے عرش کے آسمان کے نظام کے اندر اس کا نام آسمانی فہرست سے اور آسمان کے رجسٹر سے خالی ہے کہ یہ کہاں ایمان والا. ارے تو دنیا کے اندر ہی اپنے ایمان کا سودا کر چکا تھا. ہم کو تم کو کیا پتا میرے تمہارے ساتھ کیا بننے والا ہے. مستقل گھاٹیاں جس سے انسان کو گزرنا ہے، مستقل گھاٹیاں ہے جس سے یہ جائے گا. ہم کو تم کو کیا پتا
ہم دنیا سے کس حال میں جائیں گے، کون چل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتے ہوئے دنیا سے جائے گا. میرے بزرگوں، میرے کو تم کو کیا پتا تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا تالی منہ سے نکلے گا اور دم ٹوٹے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر سارا دار و مدار تو اینڈنگ پر ہے، خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم. یہ اللہ کا بندہ ایمان کے ساتھ گیا، اس کا بیڑا پار. اور اگر یہ بے ایمانی کی موت مرا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے ہاتھ میں کام نہیں آئے گی. صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش اس کے ہاتھ میں کام نہیں آئے گی. یہ محنت دعوت کی ہے، نقل و حرکت، یہ ہمارے چھوٹے بڑے اجتماع، یہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر کی تعلیم اور مسجد کی تعلیم، یہ مسجد کی آبادی کی محنت، ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو آخرت سمجھائی، آخرت کے تعلق سے متفکر اور فکر مند کروانا، یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والی بچہ ہے. اور انسان کی آخرت اچھے مکان سے، اچھے کپڑوں سے، اچھے فرنیچروں سے اور اچھے کھانوں سے اور پراپرٹیوں سے اور بینک بیلنس سے اور بینک سے اور فارم ہاؤس سے نہیں بنتی. یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون تو نہیں کہ تمہارے رتنا گیری کے اندر ہمارے جس بندے کے پاس ہائی فائی VIP مکان ہوگا، جس میں گرینائٹ اور ماربل لگا ہوا ہوگا، جس کے پہننے کے کپڑے عمدہ ہوں گے، جس کے پاس بہترین سواریاں مرسیڈیز اور BMW ہوگی. میرے بزرگوں، جس کے گھر میں روزانہ شاندار بہترین نت نئے دسترخوان روزانہ سجتے ہوگے، تو کوئی قیامت میں اللہ ان کو VIP ٹریٹمنٹ دے گا کہ ارے بولیے تو رتنا گیری کے چیئرمین صاحب، ان کو چیئر پیش کرو. اور اسی ہمارے رتنا گیری کے اندر کوئی اللہ کا بندہ خستہ حال پھٹے پرانے کپڑوں میں سیدھے سادے مکان میں اگر سادگی کی زندگی گزار کر دنیا سے چلا گیا تو وہ کوئی اللہ اس کو فیل کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، ناکام کر دے گا. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا، بلکہ میرے بزرگوں اللہ کے زندگیوں کے کامیاب بنانے کا ضابطہ وہ اللہ کا دین ہے. یہ اللہ کا دین جس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کی زندگیوں میں ہوگا، اللہ اس کچے اور پکے مکان میں رہنے والوں کو کامیاب بنا کر بتلائے گا. یہ اللہ کا دین ایک تاجر میں ہوگا، اللہ اس کو چمکائے گا، کامیاب بنائے گا اس کو. اور یہ اللہ کا دین ایک محنت مزدوری کرنے والے کی زندگی میں ہوگا، اللہ اس محنت مزدوری کرنے والے کو کامیاب بنا کر بتائیں گے. چیزیں اصل نہیں ہے، اچھے مکان سے کسی کو عزت نہیں ملتی اور جھوپڑے میں کوئی ذلیل نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں کامیابی ناکامیابی، عزت اور ذلت کا دار و مدار وہ صرف اللہ کا دین ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، دینداری ہوگی، ہمارا ڈر، ہمارا دھیان، ہمارا خوف ہوگا، تمہاری قیمت ہے ہماری نگاہ پہ، تمہاری قدر ہے. تو یہ محنت دعوت کی زندگیوں میں دین کے زندہ کرنے کی محنت ہے. اور دین آتا ہے طلب اور فکر پر. ہم چاہے نہیں میرے بزرگوں دین پر چلنا. بولے میرے لیے دعا کرو، میرا چلہ لگ جائے، میرے 4 مہینے لگ جائے. بولے میں نے ارادہ کیا وہ کھیڑ کا اپنا اجتماع نا، بولے جمعہ کا مبارک دن ہے، بولے میں جاؤں گا وہاں سے 4 مہینے کے لیے. اب یہاں صرف گاڑی کائے پہ چلتی ہے؟ دعا پر، ارادے پر. دعا کرو بولے. کبھی بولتا ہے مولانا دعا کرو، ابھی نیا نیا نکاح ہوا ہے میرا، بہت خوبصورت بیوی اللہ نے دی ہے میرے کو، اب آپ دعا کرو بولے میں اس کے پاس جایا کروں، میرا دل لگے اس کے ساتھ میں. آدمی گھر والی کے پاس اپنی ضرورت سمجھ کے جاتا ہے. کبھی کہتا ہے مولانا وہ رتنا گیری مارکیٹ بازار پیٹ کے اندر بولے مین ٹھیے کے اوپر ایک زبردست میں نے پلاٹ خریدا ہے، کروڑوں روپے لگ گئے، میں نے وہاں پر ایک شاپنگ پلازا کھولا، مال کھولا ہے. بولے اب دعا کرو بول مولانا اپنے تو کبھی دکانداری کی نہیں، سیلس مین شپ میرے کو نہیں آتی، سیلنگ میرے کو نہیں آتی، پرچیسنگ میرے کو نہیں آتا، کلیکشن میرے کو نہیں آتا، کاؤنٹر سنبھالنا میرے کو نہیں آتا، اپنے تو کبھی کچھ اس لائن کا کام کیا نہیں. اب دعا کرو، کروڑ روپے لگ گئے، بولے سارے گاؤں کی زمین بیچ کر میں نے وہ شاپنگ پلازا خریدا ہے. اب دعا کرو میرا دل لگے وہاں پر، میں وہاں جایا کروں، روزانہ اپنے مال کے اندر حاضری دوں بولے، اور میرا دل لگے کام کے اندر. میرے بزرگ کبھی نہیں کہتا کسی کو دعا کرو، وہاں آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے، دکان اور فیکٹری میں اپنی ضرورت سمجھ کر جاتا ہے، کارخانے میں اور گھرواری کے پاس اپنی ضرورت سمجھ کے جاتا ہے. رتنا گیری والوں ہم کو کیا ہو گیا، دین کا معاملہ آتا ہے تو ہماری گاڑی دعا پہ چلتی ہے، بولے میرے لیے دعا کرو، میرا ارادہ ہے. کیا ہو گیا ہم کو؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری عزت کی قسم اس وقت تک تجھے اپنا دین نہیں دوں گا جب تک تو اندر سے طلبگار نہیں بنے گا. تمہاری دنیا جب تک ہمارے دین پر بے وزن اور بے قیمت نہیں بنے گی، ہم تم کو اپنا دین نہیں دیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق اور عطایا کے دہانے ہدایت کے دروازے بندے کی طلب اور کڑن پر دیتا ہے. صاف قانون سے مکم وانتم لہا کارہون. رتنا گیری والوں تمہارے اپنے اندر کا کوئی داعیہ نہ ہو دین کا زندہ کرنے کا. تم دیکھ رہے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی، دین کی دھجیاں اڑ رہی، دین کے جنازے نکل رہے، لوگ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہو. اس کی اپنی گھر کی 4 دیواری بے دینی کی
का अड्डा बनी हुई, नाफरमानी का गहवारा बनी हुई है। इसकी घरवाली नाफरमान, इसके जवान बेटे नाफरमान, इनके घर के बूढ़े बड़े नाफरमान, और ये देख रहा हूं दीन इसके घर से जनाजा निकल रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत का, इसके महल्ले से, इसकी बस्ती से, आदम के इंसानों से। और बुजुर्गों, हमारा दिल अल्लाह के दीन की बेदीनी पर उड़ता नहीं, हमारे आंसू नहीं निकलते, हमारे दिलो दिमाग पर अंधेपन का पर्दा पड़ चुका हो, हमारा दिल सख्त हो चुका हो, हमारी आंखें खुश्क हो गई, सूख गई, अल्लाह के बंदों की बेदीनी पर हमारी आंख आंसू नहीं बहाती, और हम अपने खाने कमाने में, बच्चे पैदा करने में और मन के चोचले पूरा करने में लगे हुए हो, और फिर ये हमारी गफलत और सुस्ती और कोताही और बेफिक्री के बावजूद अल्लाह अपनी तौफीक हमारे शामिल हाल करे, अल्लाह आपको हिदायत की तरफ से मालामाल करे, अल्लाह आपसे अपने दीन का काम ले, अल्लाह आपको अपने दीन पर चढ़ाए। अल्लाह पूछा है रत्नागिरी वालों, क्या हमारा दीन तुम्हारी निगाह में इतना हल्का, इतना तख्ता, इतना खटिया और इतना गिरा पड़ा है कि तुम दीन पर आना न चाहो और हम तुमको जबरदस्ती अपना दीन दे? हमारी इस मेहनत के अंदर जो तालिब होगा ना, अल्लाह उसको कभी महरूम नहीं करेगा, और जो बेतलब होगा अल्लाह उससे कभी अपने दीन का काम नहीं लेगा। हमारे बुजुर्ग हजरत मौलाना यूनुस साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, पल पल पर याद आती है 20 साल पहले की हजरत की एक एक बात। बड़े तफसील से अबू तालिब का वाकया सुनाते थे अपने मजमे को। कौन है अबू तालिब? क्या माना अबू तालिब का? अबू तालिब का माना तलब करने वाले का बाप। कौन है बुजुर्गों? ये सरकार के चचा है, आका मदनी के सगे चचा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और चचा का जो मकाम होता है ना, दर्जा, वो बाप के बराबर सराबर का होता है। बाप इंतकाल कर जाए, बाप की वफात हो जाए, तो अब ये चचा बाप के दर्जे में आ जाते हैं। ये चचा काय में आ जाते हैं? बाप के दर्जे में। हुजूर के चचा है, बड़ी खिदमत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको खिलाया पिलाया, आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपके कामकाज में आपका हाथ बटाया, इसलिए कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम बनाकर दुनिया में भेजा। आप अपने वालिदा मोहतरमा माँ आमीना के पेट में थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का साया सर से उठ चुका था। आपके दादा है अब्दुल मुत्तलिब, ये आगे बढ़े कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करूंगा, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था, वो दादा भी बहुत जल्द चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अब ये चचा अबू तालिब भी आगे बढ़े कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करूंगा। बड़ी खिदमत की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खिलाया पिलाया, जरूरतों को पूरा किया, आपके कामकाज में आपका हाथ बटाया, आपका साथ दिया, दिलो जान से खिदमत की। यहाँ तक कि ये अम्मा जान है ना, माई खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह पढ़ाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अबू तालिब ने करवाया निकाह हुजूर का, अम्मा जान माई खतीजा से। बहुत खिदमत की दिलो जान से, और बड़े बारवाब आदमी थे, सारे मक्के पर इनकी छाप थी, इनका इंप्रेशन पड़ता था अबू तालिब का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर अबू तालिब होते, चचा के साथ में भतीजा होता, तो मक्के में किसी माई के लाल की क्या मजाल हुजूर पर निकाह उठाकर भी देखे। और इनके मान लोग कभी अबू तालिब की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला पाकर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डांट डपट करता, ये कि बुरा भला कहता, डराता धमकाता, और बाद में अबू तालिब को इसकी भनक लग जाती, ओहो किसी ने मेरे भतीजे के साथ डैशिंग की है, डराया है, धमकाया है, डांट डपट की है, बुरा भला कहा है। ये वहां पहुंचकर उसको पकड़ते हैं अबू तालिब, कहते क्या समझ रखा है तुमने मेरे भतीजे को, यतीम है वो? कहा खबरदार जो उसकी तरफ आंख भी उठाई तो। और फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर होते, कहते भतीजे टेंशन मत लो, तुम खुश हो जाओ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लेकर आया हूं। कैसा इश्क था सरकार से, कैसी मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू तालिब को, ये सब कुछ था। लेकिन मेरे बुजुर्गों, जिस दावत को, जिस तबलीग को, जिस दीन को, जिस मेहनत को और जिस जिम्मेदारी को लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए हैं, दावत की मेहनत, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने वाली ये मेहनत है ना, ये दीन की तबलीग का काम, इस दावत में, इस तबलीग में अबू तालिब ने अपने को इन्वॉल्व नहीं किया, अल्लाह के नबी का साथ नहीं दिया, अल्लाह के नबी का हाथ नहीं बटाया, ऐसे तो दिलो जान से खिदमत की। लेकिन जो मकसद था दुनिया में नबी के आने का, दावत, भटकी हुई उम्मत को लाकर अल्लाह से जोड़ना, इस मेहनत में अबू तालिब ने हुजूर का साथ नहीं दिया, आपका हाथ नहीं बटाया। बताए रत्नागिरी वालों, इस साथ न देने की नहुसत, इस साथ न देने का नतीजा क्या निकला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा होने के बावजूद भी अबू तालिब को ईमान नहीं मिला, बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठा अबू तालिब का। ये साथ न देने की नहुसत है। आज लोग कहते भाई साहब तबलीग का काम बहुत अच्छा है, लाखों करोड़ अरबों खरबों इंसानों की जिंदगी तबलीग ने बदलाई, हमारा रत्नागिरी जिला क्या था, क्या हाल था, मुसलमान पहचाना नहीं जाता था बोले रत्नागिरी के अंदर।
تبلیغ سے پہلے ہمارے علاقے کا حال دیکھو. آج اللہ نے کام کی برکت سے مسجدوں کو آباد کیا, مدرسوں کو آباد کیا, علماء کرام کا جال بچھا دیا علاقے کے اندر, مکاتب کا نظام قائم ہو گیا. میرے بزرگوں, ہم کو اس کی مانیتا ہے. آدمی اقرار کرتا ہے کہ واقعی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی تبلیغ نے بدل ڈالی. کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی, کتنے حرام کمانے والوں نے حرام کمانے سے توبہ کر لی.